ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تحمیدات و تحلیلات، تمجیدات کے بعد بے شمار بے حساب و کتاب ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں رسول کائنات سید کائنات سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی بے شمار انگنت لا تعداد رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین ائمہ کرام محدثین اعظام پر، اولیاء الرحمن پر اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت عطا فرمائے اور حشر کے میدان میں ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ برادران اسلام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری سامعات ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام پاک سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس میں سے کچھ ہدایات پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔
بہت اہم رکوع ہے، بہت اہم سبق ہے، بہت زیادہ ضروری سبق ہے، ایمان کی آبیاری کے لیے ایک اکسیر ہے۔ اور آج ہم نے گزشتہ کی طرح کچھ نیا سیکھنا ہے اور نیا عزم کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ بس ہر درس میں اور ہر جمعے میں یہ جذبہ لے کر آنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو، کہ ہمارا بھولا ہوا کوئی اور سبق یاد کرنے جا رہے ہیں، جو سبق ملے گا میں نے اس کے اوپر 100% عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت، اس رکوع میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پلٹ ہونے میں، اس کے آنے جانے میں، اس کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ آسمان پر ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہم سب کو آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر اور غور و خوض کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس پر غور کرو۔ ایک موٹا سا ایک غور جو ہے، جو ہر کوئی پڑھا اور نہ پڑھا ہوا سب کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ آسمان اتنی بڑی اللہ کی مخلوق اور سبعا شدادا، 7 ہیں۔ اچھا، یہ ایسا معجزہ ہے قرآن کہ جو نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے بھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایسی بات ہے اس کے اندر کہ صرف اس کو پڑھا لکھا بندہ ہی اس کو یہ بات اپیل کرتی ہے۔ پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کے لیے ایک اگلا درس ہے، جو اونچے درجے کا پڑھا ہو اس کے لیے ایک اس سے اونچا درس ہے، اور جو بالکل نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے بھی گہرا درس ہے۔ تو پہلے آسمان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ہی نظر دوڑا لو، اس پر دیکھو کہ کیسے ہم نے اس کو مزین کیا ہے۔ اور اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے اور بغیر کسی پلر اور بغیر کسی اس طرح کے مٹیریل، جو تم جس طرح سے دیواریں کھڑی کر کے کوئی چھت ڈالتے ہو اس کے بغیر کھڑا ہے، کوئی چھوٹا تھوڑا ہے، کتنا بڑا ہے کہ انسان کئی اپنی اوقات بھول جاتا ہے کئی بار، اور یہ تھوڑا سا کارنامہ کر کے سمجھتا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ کنال 2 کنال کا لینڈر ڈال لے اور اس کے اندر بھی بڑے سے ستون اور بڑے سے اس کو سریا ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر وہ گر جاتا ہے، پھر ناکام ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اللہ ہے اصل میں، جو ربکم الاعلی ہے، اس نے اتنا بڑا چھت جو ہے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ جس کے اندر آج تو سائنس نے بتا دیا ہے کہ یہ سورج زمین سے بڑا ہے، وہ اس کے اوپر اتنا سا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اتنا سا، اور چاند اور ملینز، ٹریلینز، بلینز، کتنے زیادہ ٹریلینز آف ٹریلینز، لا تعداد و بے شمار ستارے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے اجسام، وہ اس کے اندر تیر رہے ہیں، اور اتنی بڑی اس کی لمبی حدیں ہیں کہ آپس میں ٹکرا ہی نہیں رہے۔ کلن فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اس پر غور کرو۔ تو علم فلکیات اور علم حیات اور آرکیالوجی، فزیالوجی، جغرافیہ، علم جغرافیہ اور میٹرالوجی، کتنے جو ہیں وہ علم جو ہیں وہ آج لکھے گئے ہیں، دفتروں کے دفتر، رجسٹرز کے رجسٹرز بھرے ہوئے ہیں، لیکن انسان پھر بھی اس کے ایک کہکشاں کو نہیں ماپ سکا، ایک کہکشاں کو جو ہے وہ کراس نہیں کر سکا۔
اور ابھی تو بہت لمبے جہان پڑے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. تیرے رب کے کمالات اتنے ہیں، ان کو لکھنے کے لیے 7 سمندر ہونا، 7 سمندر، ایک سمندر سیاہی کا ہو. یہ سورہ کاف کی آیت ہے. سیاہی کا پورا سمندر ہو، وہ سارا ختم ہو سکتا ہے. اور میں بات کو اینڈ تک لکھ جاؤں کہ اللہ نے سورہ صاد میں فرمایا، 2 جگہ پر فرمایا وَلَوْ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. 7 سمندر سیاہی کے ہوں، وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن تیرے رب کے جو کمالات ہیں نا، اور تیرے رب کے جو احسانات ہیں، اور تیرے رب کے جو کارنامے ہیں، ان کو لکھنے کے لیے 7 سمندروں کی سیاہی بھی کم پڑ جائے گی. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ زمین کی پیدائش میں غور کرو، کیسے اللہ پاک نے اس کے اندر تمہارے لیے رہنے کے نظام بنائے ہیں. اور آج تو وہ چیزیں جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا کہ اس کی فریکوینسیز ہیں، جو انسان کے جسم سے مختلف ہو جائے تو انسان رہ نہیں سکتا. یہ جو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، جو آج کل اس کو جو بھی کہو، اور یہ وائرس پھیلایا گیا یا ہے، یا جو بھی اس کی حقیقت ہے، اس سے قطع نظر. تو اس کے پیچھے پھر ایک بحث یہ بھی چھڑی تھی کہ اصل میں یہ لوگ 5G لانچ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جو ٹاورز ہیں وہ انسان کی فریکوینسی کے اندر جو ہے وہ فرق ڈال دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو ایک نظام لگایا ہے، فریکوینسی لگائی ہے، زمین کی فریکوینسی اس کے مطابق ہے، لیکن جب وہ 5G کے جو ٹاورز لگائیں گے تو ان کی فریکوینسی ڈسٹرب ہو جائے گی اور ہر کسی کو بخار ہوگا. تو سب کو یہ بند کر کے درمیان میں یہ کارنامہ کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ بات حقیقت ہے، یہ جس طرح بھی ہے، یہ بات پتہ چلی کہ فریکوینسی انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جسم کی اور زمین کی ایک جیسی کی ہے، تب یہ انسان رہ رہا ہے، ورنہ انسان بخار میں ہی رہتا. اس زمین کے اوپر غور کرو کہ کیسے ہم نے اس کو تمہارے لیے ٹھہرایا ہے. والجبال ارساہا، یہ ٹھہر نہ سکتی. ہم اس کے اوپر پہاڑوں کو بطور میخ نہ گاڑتے، یہ زمین ٹھہر نہ سکتی. کیسے یہ سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات اور یہ سب کچھ تمہارے لیے سموئے ہوئے ہیں. کیسے اس کے اندر خشک ایک دانہ اور فالق الحب والنوا، اللہ حب اور نوا کو کیسے پھاڑتا ہے، کیسے اس کے اندر جو ہے نباتات تمہارے لیے اگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو میں بتا نہیں رہی کہ اس کو کوئی کرنے والا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر اس بات میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا کیسے ایک منظم انداز میں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے کبھی 1 منٹ سیکنڈ کا فرق نہیں پڑ رہا. ایک ترتیب سے رات بڑھتی ہے، ایک ترتیب سے دن بڑھتا ہے، ایک ترتیب سے دن گھٹتا ہے، ایک ترتیب سے رات بڑھتی ہے. آگے پیچھے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہ ایسا ہوا کہ یکدم ہی رات پڑ گئی؟ کیوں نہ ہوا کہ دن تھا اور اچانک جو ہے وہ رات شروع ہو گئی؟ کیوں نہ ایسا ہوا کہ رات تھی اچانک ہی دن چڑھ گیا؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور چاند کے لیے لائق نہیں ہے وہ سورج سے آگے بڑھ جائے، اور یہ اس لیے لائق نہیں ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے ہی آ جائے اور دن جو ہے وہ رات سے آگے بڑھ جائے. یہ ایسا نہیں ہو رہا. یہ سارا نظام کیا بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں اس کے اندر. اور جب کوئی عقل والا اپنی علم کو استعمال کرے، علم حیات کو پڑھے، علم ریاضی کو پڑھے، علم جغرافیہ کو پڑھے، اور وہ ارضیات کو پڑھے، فزیالوجی کو پڑھے، یا آرکیالوجی کو پڑھے، میٹرالوجی کو پڑھے، اور پڑھ کر جتنا وہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے سامنے حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ پکار اٹھے گا یقیناً اس کو کوئی بنانے والا ہے. جو نہیں جانتا اس کو تو پتہ نہیں ہے نا، وہ تو جانتا نہیں، لیکن جو جانے گا وہ تڑپ کے کہے گا کہ اس کو کوئی کرنے والا ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو کرنے والا ہے. جس نے دیکھا ہی نہیں اس کو کیا پتہ چلے؟ اس لیے اللہ فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے حقیقت میں اصل میں تو عالم لوگ ڈرتے ہیں. اور یہاں عالم سے مراد
یہ صرف جو آج کل ٹپیکلی عالم ہے یہ نہیں مراد، اس سے پچھلی اور اگلی آیات بتاتی ہیں اس سے مراد علم فلکیات کا عالم ہے۔ جو فلکیات کا علم رکھتا ہے نا، اصل میں وہ ڈرتا ہے، وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ اتنا سسٹمیٹک ہے، اتنا سسٹم خود بخود بلا ہو جاتا ہے۔ کیسے یہ بگ بینگ یہ فضول لوگوں کی تھیوری ہے، وہ کیا بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ایسے ہی بس دھماکہ ہوا تھا، اور ایسے ہی دھماکہ ہوا تھا اور سارے جو ہے وہ سام ٹوٹ گئے اور یہ گھومنا شروع ہو گئے۔ یہ گھومتے خود ہی گھومتے ہوتے تو یہ آگے پیچھے کیوں نہ ہو جاتا، یہ ٹکرا کیوں نہ جاتا، کوئی گری کیوں نہ جاتا، یہ پھٹی کیوں نہ جاتا، ایک بار ہی پھٹا تھا دوبارہ کیوں نہیں پھٹا۔ مجھے 3 دن پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، قاری صاحب کہ my teacher was saying all of this is the result of evolution، یہ سب کچھ ایوولوشن کا رزلٹ ہے، اور سائنس جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ۔ اور اس نے ہمیں کہا، یہ آج کے دور میں ابھی پڑھایا جا رہا ہے ان کو، کہ انسان جو ہے وہ پہلے کسی اینیمل سے بنا تھا۔ اس نے تو اینیمل بولا نا، تو ان کی کتابوں میں لکھا وہ بندر سے بنا تھا۔ میں نے کہا ریز دا کوسچن ٹو یور ٹیچر، اپنے ٹیچر سے کہیں کہ کیوں نہیں پھر انسان سے آگے کوئی اور جانور بن گیا؟ تم جو کہتے ہو کیڑے سے جانور، جانور سے بندر، بندر سے انسان بن گیا، تو ہزاروں سالوں کی معلوم تاریخ کے بعد پھر انسان سے بھی تو آگے کچھ بننا چاہیے۔ کہتے this is a valid question, the good question، یہ تو میں پوچھوں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت فکر دیتے ہیں، جگہ جگہ پر قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو، تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص، کوئی طالب علم ریاضی پڑھے اپنے رب کے کمالات کو دیکھنے کے لیے، جغرافیہ پڑھے اپنے رب کے کلمات کو دیکھنے کے لیے، وہ سائنس کے جو تمام علوم پڑھے اپنے رب کی معرفت کے لیے، عین عبادت ہے۔ اس نظریے سے کوئی اگر پڑھے تو اس کا یہ پڑھنا عین عبادت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ چلیں یہاں تو جتنا اس گہرائی میں چلتے چلے جائیں یہ اس کی حدیں نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہے، دریا ہے کہ سمندر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جتد کردار۔ اس میں جتنا گہرا غوطہ لگاتے چلے جاؤ بحر بے کراں ہے، اس کا کنارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلیں، میں آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پہلے اس آیت کو پھر سے سنیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میرے آسمان و زمین اور رات اور دن کی ان نشانیوں پر غور و خوض کریں گے نا تو تڑپ کے میرا ذکر کرنا شروع کریں گے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں کھڑے ہیں تو تب بھی، بیٹھے ہیں تو تب بھی، لیٹے ہیں تو تب بھی، وہ اپنے رب کا جو ذکر کرنے والے ہیں یہ عقل والے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ لیٹے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہیں سے گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی ہیں، یہاں سے ہی مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایسے ہی کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، جھاڑو دیتے ہوئے آپ ذکر نہیں کر سکتی، اور آٹا گوندتے ہوئے آپ کو یہ نہیں کرنا، اور پھر ایسے العمنس بنائے ہوئے ہیں، اپنے توہمات بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ جھاڑو دینے سے اگر ساتھ ذکر کریں تو یہ رزق اٹھ جاتا ہے۔ یہ سب وہم ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے جب اپنے رب کی نشانیوں پر غور و خوض کرتے ہیں تو ذکر کے لیے تڑپ جاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو تب بھی، بیٹھے ہیں تو تب بھی، لیٹے ہیں تو تب بھی۔
اللہ اکبر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش پر یہ تفکر جب کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ ایک دھماکہ ہو گیا، جیسے میں ابھی بات کر کے ہٹا ہوں، ایک دھماکہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ٹوٹ گیا ہو، ایسے گھومنے لگا ہے، لیکن عقل والے جب غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، فسبحانک، تیرے اوپر جو یہ الزام لگا رہے ہیں اور اس طرح کی من گھڑت باتیں اپنے پاس سے کرتے ہیں، یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ سبحانک، اے اللہ تو ان تمام عیبوں سے، اعتراضات سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اور ساتھ ہی ان کو اپنی آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بات تو ہو رہی تھی کہ آسمان و زمین پر غور و فکر کرو، اور جو غور و فکر کرتے ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب کوئی غور و خوض کرے گا اس نظام کائنات کے اوپر، اس کو یہ نظام کائنات بتائے گا کہ اس جہاں کا تعلق اگلے جہان کے ساتھ بھی ہے، یہ جہاں ختم بھی ہونے والا ہے، ایک نیا جہان بھی شروع ہونے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی دلائل دیے ہیں قرآن پاک کے اندر قیامت کے اوپر کہ جو اللہ اس بڑے آسمان بنانے، اس بڑے آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ جو اللہ یہ زمین بچھانے پر قادر ہے، کیا وہ دوبارہ انسان کو، نظام کائنات کو بنانے کے لیے وہ قادر نہیں ہے؟ جس نے اس انسان کو پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر دعوت فکر دی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب کوئی غور و خوض کرے گا تو پکار اٹھے گا فقنا عذاب النار، اللہ تیری یہ بات حق ہے، یقیناً آخرت برپا ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، تو لہذا ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں آگ کے اندر داخل کر دیا تو ہم تو رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے آگ کے اندر داخل کر دیا یقیناً اس کو تو نے رسوا ہی کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی اس دن مددگار نہیں ہوگا۔ جو اس جہاں کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، قیامت والے دن اس کے عمل کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں بچا سکتا، کوئی اس کا وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا سبق جو میں نے اور آپ نے خصوصی طور پر سیکھنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس بات پر ہم نے لبیک کہنا ہے۔ خاموش ہو جائیں بیٹا، اس کو الگ کر دیں جی، توجہ فرمائیے۔ بڑا خصوصی سبق ہے، بڑا اہم سبق ہے، اور یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، اے ہمارے رب ہم نے آواز لگانے والے کی آواز کو سنا، وہ آواز لگاتا تھا منادیین، ایک منادی کو سنا ینادی للایمان، وہ منادی لگا رہا تھا، وہ آواز لگا رہا تھا ایمان کے لیے، ایمان لے آؤ، ان آمنوا بربکم، ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا،
ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم اس کی آواز پر لبیک کہہ کر ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب پھر اس عمل کے کو قبولیت فرماتے ہوئے ہمیں بخش دے اور ہماری سیئات کو ہم سے دور کر دے۔ منادی سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں اے اللہ ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا اور وہ آواز اس بات کی لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اے اللہ ہم نے اس کی بات کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اس منادی سے مراد بعض نے لکھا ہے کہ قرآن ہے، اور اس منادی سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، قرآن بھی ہے، اور ہر وہ بندہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، جو بھی آواز لگاتا ہے اس سے وہ مراد ہے۔ تو چلو قرآن تو ہمارے سامنے ہی ہے نا، اس کا یہ سمجھیں اللہ کے رسول ہیں اور قرآن ہے، یہ منادی ہے۔ اب دیکھیں میں اور آپ، ہمیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو، وہ آواز لگا رہا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو قرآن آواز لگا رہا ہے جی ایمان لے آؤ، تو ایمان لے آئے، آپ سب ہم سب ایمان لے آئے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا بات ہے، کنہوں نے پڑھا جی ماشاءاللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا ایمان لاؤ۔ جو پہلے ایمان والا ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب یہ کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ابھی وہ مومن نہیں ہوئے۔ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن کتنی باتیں ہیں میرے بھائی، ہم خود ہی ذرا احتساب کریں، اپنے آپ کو پوچھیں، ہم خود پوچھیں کہ کتنی باتیں ہیں ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اس پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے تم کرتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ میرے مسلمان ایمان والے بھائی، کیا ہم سب کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھنی ہے؟ نہیں پتہ تو ایمان لا رہے ہیں۔ منادیا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یقیناً ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو، وہ آواز لگا رہا تھا ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایمان لے آئیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ قبول کرے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے رب سے بڑی امید ہے، میں آپ کو نا امیدی اور مایوسی نہیں بتا رہا، نا امیدی نہیں دلا رہا، لیکن احتساب تو کرنا ہے نا میرے بھائی۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بخشا ہی جانا ہے۔ کیا یہ طے شدہ بات ہے کہ بخش ہی دینا ہے اللہ نے؟ ہو سکتا ہے وہ پکڑ لے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو کہتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ کیا پتا ہے کہ کب مر جانا ہے، مرنے کی جو وہ مہلت ہی نہ ملے۔ تو میرے ایمان والے بھائی، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک عمل کا اگر تم 10% بھی چھوڑو گے نا تو تمہارا مواخذہ ہوگا، لیکن بعد میں آنے والے لوگ ایسے بھی ہوں گے اگر وہ ایک عمل کا 10% بھی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر بھی ان کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے پر آئے بخش دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مایوسی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ من نقش الحساب فقد عذب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بندے سے یہ پوچھ لیا، مناقشہ کر لیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، فقد عذب، تو یقیناً پھر اس کو عذاب ہی ملے گا۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آواز لگانے والا، یہ قرآن منادی لگانے والا، یہ منادی لگا رہا تھا ایمان لے آؤ، تو لہذا ہم ایمان لے آئے ہیں ہمارے رب۔ تو اس ایمان کے واسطے اور وسیلے سے، اس ایمان کی بدولت پر اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہماری سیئات کو ہم سے دور فرما دے۔ دعا ہے نا، جواب کیا ملا؟
یہ دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور کیا کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں ابرار نیکوکاروں کے ساتھ اے اللہ ہمیں فوت فرمانا۔ اچھا یہاں رک کر ایک میں آپ کو ساتھ بتا دوں، یہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں ابرار نیکوں کے ساتھ فوت فرمانا اتنی بڑی بات ہے، میں لرزہ بر اندام ہو جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں اللہ کی توفیق سے جب میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا، اور پڑھتے پڑھتے سارا خوبصورت واقعہ، بڑی پیارا واقعہ، اور اینڈ پر جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماں باپ کی ملاقات ہوئی، بھائیوں نے بھی معافی مانگ لی اور سارا معاملہ سیٹل ہو گیا، تو اینڈ پر یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اینڈ پر یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری سی دعا ہے، ساری بات کا اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو نے اس کنویں سے نکال کر، کال کوٹریوں سے نکال کر، جیلوں سے نکال کر، اور پھر مجھے اس نہتے کو اللہ تو نے بادشاہی کے تخت پر بٹھا دیا ہے، میرے ماں باپ کو ملا دیا ہے، میرے بھائی مجھے مل گئے ہیں۔ تو اینڈ پر فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس سے پہلے ہے انت ولی فی الدنیا، اس سے پہلے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، تو نے مجھے تخت پر بٹھایا ہے، تو نے مجھے یہ سارے انعامات دیے ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی دوست ہے، میرا آخرت میں بھی دوست ہے۔ میری آخری درخواست یہ ہے توفنی مسلمن، اے میرے رب مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت فرما، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ میری آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تو مجھے فوت فرمائے تو صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ یہاں پر یہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے آواز لگانے والے کی آواز کو سن لیا، ایمان لائے ہیں، اے ہمارے رب ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں بخش دے اور ہمارے سیئات کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت فرمانا۔ جواب کیا آیا؟ جواب یہ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی اس دعا اور پکار کو سن لیا اور آگے کیا کہا کہ صرف یہ نہیں کہ تم نے یہ دعا کر لی اور بس معاملہ ختم، نہیں، اگلی بات ہے اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی اس دعا کو سن لیا، لیکن ساتھ اس کا طریقہ کار بتایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کسی عمل کرنے والا خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، عورت کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی کم درجہ نہیں ہے، وہ بھی برابر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو میں اس کے عمل کا اس کو بدلہ ضرور دوں گا۔ دعوت فکر بلا کیا ہے؟ سیکھنا بلا کیا ہے؟ سیکھنا یہ ہے کہ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ قبولیت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے دعا کی، کیا دعا کی بھائی؟ کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے سیئات کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت فرما دے۔ یہ تین دعائیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا، ساتھ ان کو بتا دیا کہ صرف دعاؤں پر کام نہیں چلنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی بات عمل پر مکتی ہے، بات عمل پر آ کے ٹکتی ہے، بات عمل پر ہے، عمل پر
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تم میں سے جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، چاہتے ہیں جی سب؟ اللہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ ساری جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ پاک فرمائے گے جنتیو تم خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ سب کچھ ہی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی میری ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی بھی حیران ہوں گے کہ ابھی کیا باقی ہے، سب کچھ ہی تو مل گیا، ابھی کیا باقی ہے؟ اللہ پاک نور کے پردے ہٹائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جنتی جنت میں اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے کسی کو دھکا تو نہیں نہ لگتا؟ ہر کسی کو نظر آ جاتا ہے نا؟ ایسے ہر کسی کے مقام پر ہر کسی کو اس کا رب نظر آئے گا تو ان جنتی ساری جنتی بھول جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم صرف تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، ہمارا رب بڑا خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سب سے خوبصورت حقیقت اللہ ہے، سب سے خوبصورت حقیقت جو ہے وہ خود اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ عمل کی بات ہو رہی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تم میں سے جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کی زندگی شروع کر لے، نیک عمل کی زندگی شروع کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، او کما قال علیہ السلام، جو اپنے رب کی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ من کریہ لقاء اللہ کریہ لقاءہ، جو اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص اپنے رب کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے، اس کا دیدار چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ نیک عمل شروع کرے۔ میرے بھائی نیک عمل کی زندگی ہم سب شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا صرف 4 دن کی ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے، یہاں پر کوئی لمبا طور نہیں ہے، لمبا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بہت جلدی مرنے والے ہیں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی ساری رنگینیاں یہ دھوکہ اور فریب ہے، کھیل اور تماشا ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ایک امتحان ہے۔ میرے بھائی ہم کیوں بھول گئے، ہم صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، جلد ہی فوت ہونے والے ہیں، اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ نیک عمل کا سلسلہ شروع کریں، نماز شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور خیر کی طرف آ جائیں، مسجد کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں اور پھر اللہ کے دین کو سمجھنے کی طرف آ جائیں، اس قرآن کو سیکھنے کی طرف آ جائیں، قرآن کے خادم بن جائیں یا اس کے قرآن کے سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں یا اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں یا اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اس دین کے اندر شامل ہو جائیں، اس کے مشن میں شامل ہو جائیں، اس کے سپاہی بن جائیں، اس کے اہلکار بن جائیں، اس کے ایک بندے اور فرد اور بشر بن جائیں، ہر وقت کے 24 گھنٹے کے اس کے کارکن بن جائیں، 24 گھنٹے کے کارکن بن جائیں، اپنی دکان پہ ہوں اللہ کی بات ہو رہی ہو، وہ یہ بھی اللہ کا ہی ذکر ہوگا، اپنے کاروبار میں ہوں اللہ کی یاد میں ہوں، وہاں پر جس جگہ پر جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، جس مقام اور جس عہدے اور جس پیشے پر بیٹھے ہیں وہاں پر اپنے دین کا کام جاری رکھیں، ساری رکھیں، ساری رکھیں، جاری اور ساری رکھیں۔ گھر پہ ہیں گھر والوں کو دین نماز ایمان پر لگائیں، دکان پر ہیں ہر کسی کو خیر کی بات کہیں، خیر اس کے ساتھ کریں، خیر خائی کریں، اس کو خیر سکھائیں، دین کی بات سکھائیں، جہاں کہیں بھی ہیں میرے بھائی اپنے ہر وقت ہر ساعت کو اپنے ہر لمحے کو ہر وقت کو اپنے رب کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ بہت جلد جب یہ وقت ختم ہوگا آنکھیں اس جہاں میں بند ہوں گی تو اگلے جہاں میں کھلیں گی تو کہا جا رہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا خطبہ پڑھنے سے پہلے میں بھائیوں سے گزارش کروں گا، میرے بھائی
ہر بار توجہ دلائی جاتی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا، سب آپ کلمہ گو ہیں، سب کا کام ہے وقت پر پہنچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اپنا جاب کا معاملہ سارا کرنا سب حرام ہے، اس کے اوپر جمعہ فرض ہے۔ جمعے کے لیے آئیے، وقت پر تشریف لائیے، ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جو کسی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں، تو الحمدللہ پڑھ رہا ہے، لیکن کتنے لوگ بھائی ساتھی ہیں پڑھ ہی نہیں رہے یار، اس کو نہیں ساتھ لانا، اس کا پوچھ نہیں ہونی، ان کو ساتھ لے کر آیا کریں، وقت پر تشریف لایا کریں۔ جی کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اس کی توفیق دیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔